بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان الیکشن سیل۔ پاکستان کی تاریخ کا، انتخابی اور سیاسی تاریخ کا انتہائی منفرد اور واحد یوٹیوب چینل جو آپ کے سامنے رکھتا ہے انتخابی حلقوں سے متعلق انتہائی دلچسپ اعداد و شمار۔ اور آج کے دن ہم بات کرنے جا رہے ہیں راولپنڈی کے اہم ترین حلقے شیخ رشید کے حلقے NA 60 اور NA 62 کی انتخابی سیاست کے حوالے سے۔ دوستو، فرزند راولپنڈی کہلائے جانے والے شیخ رشید احمد نے اپنی سیاست کا آغاز زمانہ طالب علمی سے کر دیا۔ کالج لائف کے اندر مقامی سیاست میں ایکٹیو رہنے کے بعد پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے اندر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، اور اس کے بعد تقریباً اگلے یہ کہا جانا چاہیے کہ 17 سے 18 برس تک نواز شریف کے ناک کا بال بنے رہے، اور اس کے بعد مشرف کے مارشل لا کے بعد انہوں نے کاف لیگ جوائن کر لی، اور پھر بعد ازاں کاف لیگ بھی چھوڑ کر اپنی سیاسی جماعت عوامی مسلم لیگ بنا لی۔ اور اب وہ عوامی مسلم لیگ میں ہوتے ہوئے بھی عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ ان دنوں وہ جیل کے اندر ہیں، سیاسی کیسز بھگت رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نواز لیگ ان سے سخت ناراض ہے، اور کچھ ایسے حلقے جن کے وہ ماضی میں قریب رہے، یعنی کہ راولپنڈی کے حلقے انورٹڈ کاماز میں، وہ بھی آج کل ان کے خلاف سمجھے جاتے ہیں۔ تو اگر اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھیں شیخ رشید کے حلقے کے، تو انتہائی دلچسپ جناب۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم 1985، جب شیخ رشید کا یہ حلقہ NA 38 کہلاتا تھا۔ NA 38 میں شیخ رشید نے 1985 میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کے عام انتخابات میں آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لیا، لیکن کیونکہ وہ بھٹو مخالف کیمپ کا حصہ تھے، دوسری جانب جو ان کے مقابلے میں امیدوار تھے وہ بھی آزاد امیدوار تھے، لیکن ان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، یعنی رائٹ اور لیفٹ کی سیاست اس وقت بھٹو اور اینٹی بھٹو کی سیاست اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ شیخ رشید احمد نے 1985 کے الیکشن کے اندر NA 38 کے انتخابات میں 40,420 ووٹ حاصل کر کے اپنے مخالف امیدوار غلام حسین کو شکست دی۔ غلام حسین ان کے مقابلے میں 19,636 ووٹ لے سکے، یعنی خاصی سگنیفیکنٹ وکٹری تھی، تقریباً دگنے ووٹ حاصل کیے۔ 21,000 کی لیڈ سے انہوں نے غلام حسین کو ہرایا۔ اگلا الیکشن تھا جناب NA 38 میں 1988 کے الیکشن میں ایک مرتبہ پھر شیخ رشید احمد اس حلقے سے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے، لیکن اس مرتبہ ان کا ٹکٹ تھا اسلامی جمہوری اتحاد کا، جو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی بیک کے ساتھ بنا ہوا مختلف 1 درجن کے قریب سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا۔ 1988 NA 38 نتیجہ کچھ یوں سامنے آیا کہ شیخ رشید احمد انہوں نے IGI کے امیدوار کے طور پر 73,052 ووٹ حاصل کیے، اور مقابلہ تھا ان کا ٹکا خان سے جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، جو کہ 57,665 ووٹ حاصل کر سکے۔ اس طرح سے شیخ رشید احمد نے ٹکا خان کو تقریباً 16,000 کی لیڈ کے ساتھ شکست دی۔ اگلا الیکشن تھا جناب NA 38 میں 1990 کا۔ شیخ رشید احمد کے پاس ایک مرتبہ پھر اسلامی جمہوری اتحاد کا ٹکٹ، اور مقابلے میں چودھری مشتاق، جن کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن PDA اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے پیپلز پارٹی کے ساتھ 2 مزید جماعتیں شامل تھی، ایک اتحاد بنا تھا، اس کے امیدوار تھے چودھری مشتاق۔ اور جب نتائج سامنے آئے 1990 کے ان انتخابات کے NA 38 پر، تو شیخ رشید احمد تیسری مرتبہ ہیٹرک انہوں نے کی، 78,107 ووٹ حاصل کر کے یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئے، اور چودھری مشتاق PDA کے امیدوار نے 54,701 ووٹ حاصل کیے، یعنی تقریباً 24,000 کی سگنیفیکنٹ لیڈ کے ساتھ انہوں نے شکست دی، اور یہ اب تک کی ان کی سب سے بڑی لیڈ کے ساتھ سیاسی کامیابی تھی۔ اگلا الیکشن جناب 1993 کا NA 38 تھا حلقہ، اور نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کی چھتری سے بظاہر نکلتے ہوئے اپنی جماعت مسلم لیگ نواز بنائی، تو شیخ رشید احمد کو یہاں سے مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ ملا 1993 NA 38 میں۔ مقابلے میں تھے جناب ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے
آغا ریاض الاسلام۔ اور مقابلہ کچھ یوں ہوا کہ شیخ رشید احمد چوتھی مرتبہ لگاتار اس حلقے سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور ووٹ حاصل کیے 80,758، اور مقابلے میں آغا ریاض الاسلام 53,841 ووٹ لے کر شکست انہیں ہوئی، اور 27,000 کی لیڈ کے ساتھ اس مرتبہ انہوں نے یہ الیکشن جیتے۔ اور آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ ہر دفعہ یہ لیڈ جو ہے ان کی بڑھتی جا رہی ہے، اس دفعہ جو کہ 27,000 کی تھی۔ اگلا الیکشن 1997 کا، جب نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ 2/3 اکثریت حاصل کی۔ شیخ رشید احمد ایک مرتبہ پھر نواز لیگ کے امیدوار تھے، اور ان کے مقابلے میں تھی ناہید خان، محترمہ بے نظیر بھٹو کی پولیٹیکل سیکرٹری، ان کے انتہائی قریب سمجھی جاتی تھی، اور وہ اس حلقے سے شیخ رشید کے مد مقابل تھی۔ اور ایک مرتبہ پھر شیخ رشید احمد نے 5ویں مرتبہ لگاتار اس نشست سے کامیابی حاصل کی، ریکارڈ بنا دیا چودھری نثار کی طرح، اور 72,183 ووٹ حاصل کیے۔ مقابلے میں ناہید خان صرف 24,716 ووٹ حاصل کر سکیں، یعنی اس مرتبہ جو لیڈ تھی وہ تقریباً 48,000 کے قریب ووٹوں کی تھی، جو بڑی ہی سگنیفیکنٹ تھی، یعنی کہ شکست فاش تھی۔ اب یہ پانچوں نتائج آپ کے سامنے رکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا، آصف زرداری کا اور بلاول بھٹو کا جو ہے وہ شیخ رشید احمد کے ساتھ جو ان کی جو تعلق ہے نفرت کا، جو ہے وہ مخاصمت کا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ 5 مختلف کینڈیڈیٹ 1985 کے اگر غیر جماعتی انتخابات بھی شامل کریں تو غلام حسین پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، لیکن غیر جماعتی تھے، اس لیے ان کے پاس ٹکٹ نہیں تھا۔ تو تمام 5 الیکشن میں پیپلز پارٹی نے ہر دفعہ نیا بندہ شیخ رشید احمد کے مقابلے میں اتارا، لیکن 5 مرتبہ شیخ رشید احمد نے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو شکست دی۔ اس کے بعد جناب آگے بڑھیں تو 21ویں صدی کے پاکستان کے اندر پہلے قومی اسمبلی کے انتخابات، جنرل مشرف کا مارشل لا، اس کے بعد ہوتی ہیں جناب دوبارہ سے حلقہ بندیاں، اور یہ جو حلقہ ہے این اے 38، اس کو 2 حلقوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ راولپنڈی شہر، ضلع راولپنڈی کے حلقوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو شہر کے بھی 2 حلقے ہو جاتے ہیں، اور یہ این اے 38 سے ٹوٹ کر اب بن جاتا ہے جناب این اے 55 اور این اے 56۔ اور 2002 کا الیکشن وہ پہلا الیکشن کہ جب شیخ رشید احمد ان غیر جماعتی انتخابات کے بعد ایک مرتبہ پھر آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے، کیونکہ جب نواز شریف لندن چلے گئے شیخ رشید ان سے ناراض ہو گئے، ٹکٹ کے لیے انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا جس طرح سے نون لیگ چاہتی تھی، ان کو پھر نون لیگ کا ٹکٹ بھی نہیں ملا، اور انہوں نے کہا کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے، اور آزاد امیدوار کے طور پر انہوں نے جب این اے 55 سے الیکشن لڑا تو مقابلے میں تھے ان کے آغا ریاض الاسلام پاکستان پیپلز پارٹی کے، جن کو وہ 1993 میں جو ہے وہ 27,000 کی لیڈ کے ساتھ الیکشن ہرا چکے تھے۔ اس مرتبہ این اے 55 کے اوپر شیخ رشید احمد نے 40,649 ووٹ حاصل کیے، جیت گئے یہ نشست، اور مقابلے میں آغا ریاض الاسلام 28,885 ووٹ حاصل کر سکے، یعنی تقریباً 12,000 کی لیڈ کے ساتھ آغا ریاض الاسلام یہ سیٹ ہار گئے۔ دوسرا حلقہ تھا جناب این اے 56 2002 میں، یہاں پر پیپلز پارٹی کے سردار شوکت حیات شیخ رشید احمد کے مقابلے میں تھے۔ شیخ رشید احمد نے یہ نشست بھی جیتی، اور یہاں انہوں نے ووٹ حاصل کیے 30,951، سردار شوکت حیات حاصل کر سکے 19,888، یعنی تقریباً 11,000 ووٹوں سے شکست، 12,000 سے ادھر 11,000 سے ادھر۔ اس کے بعد جناب این اے 55 2008 کا الیکشن ایک ڈیفرنٹ ماحول کے اندر لڑتے ہیں شیخ رشید۔ کاف لیگ جو ہے وہ اس کی پاپولیرٹی دھڑم سے نیچے آ چکی، جنرل مشرف کی پاپولیرٹی دھڑم سے نیچے آ چکی، اور لال مسجد اور دیگر اس قسم کے واقعات بھی جناب ہو چکے، اور اس کے بعد شیخ رشید جا رہے ہیں الیکشن کے اندر کاف لیگ کے ٹکٹ کے اوپر۔ جاوید ہاشمی نے یہاں ان کا این اے 55 کے اندر مقابلہ کیا، ملتان میں بھی وہ الیکشن لڑ رہے تھے، یہاں انہیں خصوصی طور پر شیخ رشید احمد کے مقابلے میں اتارا گیا این اے 55 میں، اور جاوید ہاشمی نے شیخ رشید احمد کو شکست دی، ان کی زندگی کی پہلی سیاسی شکست۔ جاوید ہاشمی 76,980 ووٹ انہوں نے لیے، شیخ رشید احمد صرف 15,780 ووٹ لے سکے کاف لیگ کے امیدوار کے نام پر، کیونکہ کاف لیگ کے ساتھ عوام اس وقت سخت غصے میں تھے کاف لیگ کے حوالے سے۔ این اے 56 2008 دوسرا حلقہ، یہاں پر شیخ رشید کا مقابلہ تھا نون لیگ کے ایک اور امیدوار حنیف عواسی تھے، حنیف عواسی کے ساتھ جو ماضی میں متحدہ مجلس عمل کا حصہ تھے، بعد میں پھر نون لیگ میں آگے۔ تو جناب یہاں سے بھی حنیف عواسی نے شیخ رشید احمد کو شکست دی، 73,433 ووٹ لیے حنیف عواسی میں، مقابلے میں شیخ رشید صرف 10,964 ووٹ لے سکے، اور یہ شیخ
رشید کی سیاسی زندگی کی ایک انتہائی عبرتناک شکست تھی، جس نے شیخ رشید کو بہت کچھ سوچنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ اور اگلا جب الیکشن آیا 2013 کا NA-55 میں، تو شیخ رشید نے سیاسی جماعت عوامی مسلم لیگ بنا لی تھی کاف لیگ چھوڑ کے، لیکن اس مرتبہ ہوا یہ کہ NA-56 جو ان کے پڑوس کا حلقہ تھا، وہاں پر وہ عمران خان کے مقابلے میں بیٹھ گئے، ان کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑا، اور کچھ اس طرح سے ڈیل کی کہ NA-55 کے اندر پاکستان تحریک انصاف ان کی سپورٹ کرے گی اور NA-56 کے اندر وہ عمران خان کی سپورٹ کریں گے۔ تو جب NA-55 اور 56 کے نتائج 2013 کے سامنے آئے تو بڑے دلچسپ تھے۔ شیخ رشید احمد NA-55 88,532 ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ جب ووٹ حاصل کر کے جیت گئے، شکیل امان نے مقابلے میں 75,725 ووٹ حاصل کیے۔ دوستو 2008 اور 2013 کے درمیان بھی 2 ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس حلقے میں۔ اس وقت یہاں پہ کیا ہوا وہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ سر-10 2013 کے معاملے کی بات کر رہے ہیں تو شیخ رشید احمد نے ایک مرتبہ پھر اپنی قومی اسمبلی میں NA-55 کی نشست واپس حاصل کر لی، اور تقریباً انہوں نے 13,000 ووٹوں سے شکیل امان کو شکست دی۔ اور NA-56 میں عمران خان نے حنیف عباسی کو جناب تقریباً 13,000 کے مارجن سے شکست دی۔ 80,000 سے زائد ووٹ تھے عمران خان کے اور 67,000 کے آس پاس جناب حنیف عباسی کے۔ 2018 آیا تو ایک مرتبہ پھر 2002 کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہو گئیں۔ اب جو NA-55 تھا وہ بدل کر ہو گیا NA-62، اور NA-56 جو ہے وہ بدل کر NA-60، یعنی NA-60 NA-56 پہلے ترتیب میں بعد میں تھا، اب NA-60 ہو کے پہلے آ گیا، NA-55 پہلے تھا ترتیب میں، اب NA-62 ہو کے بعد میں آ گیا۔ تو جناب 2018 کے الیکشن NA-60 کے اوپر تو ہو گئے ملتوی اس وقت، کیونکہ حنیف عباسی ہو گئے تھے نااہل، یہاں پر الیکشن نہیں ہوئے، وہاں بھی شیخ رشید ان کے مقابلے میں تھے لیکن الیکشن نہیں ہوئے، پولنگ نہیں ہوئی۔ شیخ رشید احمد نے NA-62 سے الیکشن کے اندر حصہ لیا، جو سابقہ NA-55 تھا ان کا اپنا حلقہ، یہاں پر دانیال چودھری نواز لیگ کے ان کے مقابلے میں تھے۔ شیخ رشید احمد نے عوامی مسلم لیگ کے امیدوار کے طور پر 1,19,362 ووٹ حاصل کیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مرتبہ عمران خان نے ان کے پڑوس کے حلقے سے الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑا، بلکہ یہ منانے میں کامیاب ہو گئے عمران خان کو کہ دونوں سیٹوں پر وہ ان کو ہی ٹکٹ دیں، لیکن آگے جا کے صورتحال بدلی، آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے NA-62 سے جو ہے 1,19,362 ووٹ لے کر 2018 کے الیکشن میں دانیال چودھری کو شکست دی، اور دانیال چودھری 91,879 ووٹ حاصل کر سکے، تقریباً یہ کو بنتی ہے جناب 28,000 کی لیڈ۔ اچھا، اب 2008 کی طرف آتے ہیں کہ 2008 کے ضمنی انتخابات جب ہوئے، جاوید ہاشمی نے ملتان کی سیٹ رکھی، یہ سیٹ چھوڑ دی، تو پہلی مرتبہ جناب جون 26 2008 کو یہاں الیکشن ہوئے، تو شیخ رشید احمد الیکشن کا حصہ نہیں تھے۔ حاجی پرویز خان نون لیگ کی طرف سے، اور مقابلے میں اعجاز خان جازی کی سپورٹ کی تھی جناب شیخ رشید احمد نے، لیکن اعجاز خان جازی جو بعد میں جا کر کہیں پاکستان تحریک انصاف میں بھی شامل ہو گئے تھے، وہ ہار گئے، حاجی پرویز خان ان کے مقابلے میں جیت گئے، یہ سیٹ نون لیگ کے پاس آ گئی۔ لیکن پھر حاجی پرویز خان نااہل ہو گئے، میٹرک کے پرچے کا ان کا ایک مشہور زمانہ کیس تھا، وہ نااہل ہوئے، دوبارہ الیکشن ہوئے جہاں پر فروری 2010 میں۔ اب شیخ رشید احمد نے دوبارہ کوشش کی مقابلہ کرنے کی، ملک شکیل امان یہاں سے نون لیگ کا امیدوار تھے، جن کو پہلے ایک مرتبہ جو ہے وہ شیخ رشید احمد 2013 میں الیکشن ہرا چکے تھے، لیکن اب شیخ رشید احمد نے 2008 کے فروری کے اندر جو 2010 میں ضمنی انتخابات ہوئے، ملک شکیل امان نے جیت گئے، اور شیخ رشید احمد ایک مرتبہ پھر یہاں سے جو ہے وہ ہار گئے۔ لیکن اس کے بعد جناب جب صورتحال جاتی ہے 2018 کی الیکشن کی طرف، تو وہ میں نے صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی، کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر فتح حاصل کی۔ اب صورتحال ہے جناب 2022 کے ضمنی انتخابات کا معاملہ ہے، جو اطلاعات ہیں اب تک اگرچہ کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے، امیدواروں کی حتمی لسٹیں سامنے نہیں آئیں، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق NA-60 سے شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق، جو کہ 2018 کے ضمنی الیکشن میں جہاں پر الیکشن کینسل ہوئے تھے حنیف عباسی کی نااہلی کے بعد، جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو وہاں سے کلوز مارجن کے ساتھ شیخ راشد شفیق NA-60 کا حلقہ جیت کر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی میں آئے تھے، اور اب ایک مرتبہ پھر انہیں ملا ہے ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن شیخ رشید احمد ایک مرتبہ پھر قلم دوات کے انتخابی نشان پر جو ہے وہ عوامی مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر کہ جب عمران خان نے پرویز علیہ اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی کہہ دیا کہ جناب اگلا الیکشن کے لیے آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں، شیخ رشید کے پاس آخرکار ایسی کیا گیدڑ سنگھی ہے کہ وہ سپورٹ لے رہے ہیں PTI کی اور عوامی مسلم لیگ کے ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں۔ لیکن واقفان حال کا
یہ کہنا ہے کہ کیونکہ یہ ضمنی انتخابات ہیں، یہاں پر شیخ رشید کو تو موقع دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد جب 2023 کے، معاف کیجئے، یہ 2023 کے ضمنی انتخابات ہیں، جب 2023 کے عام انتخابات ہوں گے تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ شیخ رشید احمد آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نظر آئیں گے، کیونکہ ان کے لیے عمران خان نے ایک بڑا سرپرائز تیار کر رکھا ہے، اور اب تک کے تمام تر سرویز یہی بتا رہے ہیں کہ آسانی کے ساتھ N60 اور N62 کی نشستیں شیخ رشید احمد اور ان کے بھتیجے پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں وہ یہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔